السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 69 پڑھیں گے۔ باب فی القافۃ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی القافۃ، قیافہ شناسی کا بیان۔ وبی قال حدثنا مسدد وعثمان بن ابی شیبة المعنى وابن السرح قالوا حدثنا سفیان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنها قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مسدد وابن السرح یوما مسرورا وقال عثمان يعرف أسارير وجهه فقال أي عائشة ألم تر أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داود وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس حدیث کے راوی مسدد اور ابن صرح نے روایت کیا ہے، جس میں انہوں نے الفاظ یومن مسرورن کے نقل کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میرے ہاں تشریف لائے، یومن مسرورن جبکہ آپ خوش تھے۔ اور عثمان نے روایت کیا ہے کہ یعرف اساریر وجہہ، آپ میرے پاس تشریف لائے جبکہ خوشی آپ کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ الم تر ان مجززا المدلجی رأى زیدا و اسامہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج مجزز مدلجی نے زید اور اسامہ کو دیکھا ہے، اس حال میں کہ ان کے سر چھپے ہوئے تھے، غطیا رؤوسہما، انہوں نے اپنے سر ڈھانپ رکھے تھے، صرف پاؤں دکھائی دے رہے تھے۔ تو مجزز مدلجی نے، جو قیافہ شناس تھا، اس نے ان زید اور اسامہ کو دیکھ کر کہا، ان هذه الاقدام بعضها من بعض، کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ان میں آپس میں نسبی رشتہ داری ہے۔ امام ابو داود نے کہا ہے کہ حضرت اسامہ جو کہ زید کے بیٹے تھے، ان کا رنگ کالا تھا، جبکہ حضرت زید جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، زید بن حارثہ، ان کا رنگ سفید تھا۔ وبی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال تبرق اساریر وجهه۔ ابن شہاب کی روایت ہے کہ آپ کے چہرے کے خطوط چمک رہے تھے، آپ کے چہرے کے خطوط وہ چمک رہے تھے۔ جی، حضرت اسامہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، مگر رنگت میں ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف تھے۔ کیوں کہ حضرت زید وہ رنگت میں گورے تھے، حضرت اسامہ کالے تھے۔ اسی بنا پر لوگ ان کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے تھے کہ اسامہ زید کے بیٹے نہیں ہیں، اور چونکہ اسامہ آپ کے خادم خاص تھے، اس لیے فطری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی۔ پھر مجزز مدلجی ایک قیافہ شناس ہے، اس نے دونوں کے پاؤں دیکھ کر صرف پاؤں ہی دیکھے تھے تو بتا دیا کہ ان کے پاؤں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ان میں باپ اور بیٹے کا نسبی تعلق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احکام میں قیافہ شناسی سے مدد
لی جا سکتی ہے۔ جی باب من قال بالقرعة اذا تنازعوا فی الولد، جب ایک بچے کے کئی مدعی ہوں تو قرعہ اندازی کی جائے۔ عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي فجاء رجل من اليمن فقال إن 3 نفر من أهل اليمن أتوا علي يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طور واحد، فقال ل2 منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال ل2 طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال ل2 طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبه ثلث الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع لمن قرع، فضحك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت اضراسه او نواجذه۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں یمن کا ایک شخص آیا اور بولا کہ یمن میں 3 شخص حضرت علی کے پاس ایک بچے کے بارے میں جھگڑتے ہوئے آئے۔ ان تینوں نے ایک عورت سے ایک ہی طہر میں جماع کیا تھا۔ آپ نے یہ سن کر دو کو دو کو الگ کر کے کہا کہ تم دونوں اس بچے کو تیسرے شخص کو دے دو، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور چیخنے چلانے لگے۔ پھر انہوں نے ان میں سے دوسرے شخص کو الگ کر کے یہی بات کہی کہ تم دونوں یہ بچہ اس تیسرے شخص کو خوشی خوشی دے دو۔ اس پر وہ دونوں چیخنے لگے۔ ثم قال الاثنين طیبا بالولد لهذا فغلیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 2 شخصوں کو ان 3 میں سے 2 کی جوڑی کو الگ کر کر ان سے کہا کہ تم خوشی خوشی اس بچے کو تیسرے شخص کو دے دو۔ اس پر بھی وہ انکار کرنے لگے اور اس پر وہ چیخنے چلانے لگے۔ فقال، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انتم شرکاء متشاکسون انی مقرع بینکم، کہ تم جھگڑنے والے شریک ہو، میں قرآن اندازی کروں گا، جس کے نام قرآن نکلے وہ بچہ لے لے اور اپنے 2 بقیہ ساتھیوں کو دیت کا 1/3 ادا کرے۔ پس انہوں نے قرعہ ڈالا، جس کے نام پر قرعہ نکلا تھا انہوں نے بچہ اسی کے حوالے کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی نظر آنے لگی۔ اس حدیث مبارکہ میں جن 3 یمنی اشخاص کا ذکر ہے، شراح نے لکھا ہے کہ یہ یہودی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کروانے آئے تھے۔ تو یہ 3 یمنی لوگ ایک بچے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، جس کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی آخر میں قرآن اندازی کے ذریعے سے فیصلہ کیا، یعنی ان میں سے 2 شخصوں کو الگ کر کے ان کو اس پر رضامند کرنا چاہا کہ وہ بخوشی اس بچے کو تیسرے شخص کو دے دیں، جس پر انہوں نے چیخ و پکار کی اور وہ راضی نہ ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 میں سے ایک شخص وہی اور اس تیسرے شخص کو لے کر ان دونوں کو اکٹھا کیا اور پہلے والے ایک شخص کے بارے میں ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں رضامند ہو جاؤ اس تیسرے شخص کو بچہ دینے کے لیے، تو اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوئے، چیخ و پکار کرنے لگے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری 2 جوڑی کو بھی اس طرح اکٹھا کر کر علیحدہ کر کر ان سے بھی اس بات کی رضامندی لینا چاہی، لیکن اس پر بھی وہ دونوں راضی نہیں ہوئے۔ یعنی ہر فردن ہر ایک کے لیے ان 2 کو اس بات پر مصر اس بات پر ان کو رضامند کرنا چاہا اور اصرار کیا ان پر کہ وہ کسی طرح کسی ایک شخص پر وہ دونوں 2 شخص
دینے کے لیے متفق ہو جائیں، رضامند ہو جائیں، تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ لیکن وہ نہیں ہوئے تو آپ نے، حضرت علی نے فرمایا انتم شرکاء متشاکسون، کہ تم ایسے شریک ہو جو کہ جھگڑالو ہو، انی مقرع بینکم، اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور حل نہیں بچا کہ میں تمہارے درمیان اب قرعہ ڈالوں گا۔ چنانچہ جس کا قرعہ نکل جائے، فمن قرع فلہ الولد، بچہ اسی کا ہوگا، وعلیہ لصاحبہ ثلث الدیہ، اور اس کے ذمے دو بقیہ ساتھیوں کو دیت کا ایک تہائی حصہ دینا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور پھر اس طرح انہوں نے فیصلہ کیا۔ جی، عن عبد خیر عن زید بن ارقم قال اتي علي عن رضی اللہ عنہ بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين اتقران لهذا بالولد، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو سے یہ پوچھا، کیا تم دونوں اس بچے کے بارے میں اس تیسرے شخص کے لیے اقرار کرتے ہو، ان دونوں کو الگ کر کے؟ قال، ان دونوں نے کہا لا، ہرگز نہیں، حتی سألہم جمیعا، یہاں تک کہ حضرت علی نے ان سب سے، ہر ایک سے، سب سے پوچھا۔ فجعل كلما سأل اثنين قال لا، جب بھی حضرت علی نے ان دو سے سوال کیا ان دونوں نے انکار ہی کیا۔ فاقرع، یعنی وہ رضامند نہیں ہوئے، فاقرع بینہم فالحق الولد بالذی صارت علیہ القرى، جس کے نام قرآ نکلا، حضرت علی نے بچہ اسی کے ساتھ منسوب کر دیا۔ وجعل علیہ ثلث الدیہ، قال فذکر ذلك للنبی فضحک حتی بدت نواجذہ، اور یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں دکھائی دینے لگیں۔ وبی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ حدثنا ابی حدثنا شعب عن سلمة سمع شعبی عن الخلیل او ابن الخلیل قال اتي علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ في امرأة ولدت من ثلاثة نحوه لم يذكر اليمن ولا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا قوله طیبا بالولد۔ خلیل یا ابن خلیل سے روایت ہے کہ حضرت علی کے پاس تین شخص جھگڑتے ہوئے آئے۔ اتیا علی بن ابی طالب فی امرأۃ، ایک عورت کے بارے میں تین شخص جھگڑتے ہوئے آئے۔ وہ دراصل ایک بچے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو ایک عورت ان تینوں سے صحبت کرنے کے بعد حاملہ ہو کر جنا تھا، لیکن اس میں یمن کا ذکر نہیں آتا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ ہی حضرت علی کا یہ قول طیبہ بالولد۔ باب فی وجوہ النکاح التي كان يتناكح بها اہل الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں نکاح کے طریقوں کا بیان۔ ان عائشة رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت ان النکاح كان في الجاہلیت على 4 انحاء، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح سے ہوتا تھا۔ فنکاح منها نکاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل ولیته فیصدقها ثم ينکحها، نکاح کی پہلی قسم یہ ہے جو آج کل لوگوں میں جاری ہے، یعنی ایک شخص دوسرے شخص کے پاس پیغام نکاح دیتا ہے اور وہ اپنی بیٹی، بہن یا جو بھی ہو اس کا مہر مقرر کر دیتا ہے اور پھر نکاح کر دیتا ہے۔ ثم ينکحها، پھر وہ اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا یا کسی اور رشتے دار کا وہ اس سے نکاح کر دیتا ہے۔ یہ ہے نکاح کی وہ صورت جو کہ زمانہ جاہلیت میں اس وقت بھی موجود تھی۔ ونکاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع۔
دوسرے نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو جاتی تو مرد اس سے کہتا کہ فلاں شخص کو بلا بھیج، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، اور تو اس سے جماع کروا۔ اس کے بعد اس کا شوہر اس سے الگ رہتا اور اس سے جماع نہ کرتا یہاں تک کہ اس شخص کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے اس نے جماع کروایا تھا۔ پس جب یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اس کا شوہر اگر چاہتا تو اس سے جماع کرتا، اور یہ طریقہ اس لیے جاری کر رکھا تھا تاکہ اچھی نسل کے بچے حاصل کیے جائیں۔ اس نکاح کو نکاح استبضاع کہا جاتا تھا۔ ونکاح آخر یجتمع الرہط دون العشر فیدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطيع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول له قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها۔ اور نکاح کی تیسری قسم اور نکاح کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ 8-10 آدمی ایک عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور سب اس سے جماع کرتے۔ جب وہ حاملہ ہو جایا کرتی اور بچہ پیدا ہو جاتا تو چند روز کے بعد وہ سب کو بلا بھیجتی اور سب جمع ہوتی اور کوئی شخص آنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب آ جاتے تو ان سے کہتی کہ تم سب اپنا حال جانتے ہو اور اب میرے بچہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ بچہ تم میں سے فلاں شخص کا ہے۔ وہ ان میں سے جس کا چاہتی نام لے لیتی اور وہ بچہ اسی شخص کا قرار پاتا۔ وَنِكَاحٌ أَرْبَعٌ، اور نکاح کا چوتھا طریقہ جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع مما جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما لمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم۔ اور نکاح کا چوتھا طریقہ وہ یہ تھا کہ بہت سے آدمی ایک عورت کے پاس جاتے یعنی جماع کرتی اور وہ کسی کو بھی جماع کرنے سے نہ روکتی۔ ایسی عورت بغا یعنی طوائف کہلاتی تھی۔ ان کے گھروں کے دروازے پر جھنڈے لگے رہتے تھے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ جو چاہے ان کے پاس بغرض جماع آ سکتا ہے۔ پس جب وہ حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو اس کے تمام آشنے اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے، پھر وہ جس کا بچہ کہہ دیتے وہ اس کا قرار پاتا اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو آپ کے ذریعے دور جاہلیت کے نکاحوں کے تمام طریقوں کو باطل قرار دے دیا سوائے اس طریقہ نکاح کے جو آج کل اہل اسلام میں راج ہے۔ فائدہ: بچہ اسی کا قرار پائے گا جس کی بیوی یا باندی سے بچہ پیدا ہوا ہے، اگرچہ قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی دوسرے مرد کا نطفہ ہے۔ قرائن سے اگرچہ معلوم بھی ہو جائے کہ وہ دوسرے مرد کا نطفہ ہے، تب بھی وہ بچہ اسی کا قرار پائے گا کہ جس کی بیوی اور یا جس کی باندی کے ہاں وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اسی کو کہا ہے باب الولد للفراش، الولد للفراش، باب الولد للفراشی، بچہ صاحب فراش کا ہے۔ عن عروة عن عائشة اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله شبها بينا بعتبة فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. زاد مسدد في حديثه فقال هو أخوك يا عبد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
زمعہ کی باندی کے بچے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ نے جھگڑا کیا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا اوصانی اخی عتبہ اذا قدمت مکہ ان انظر الى ابن امت زمعہ فاقبضه فانه ابن۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے مجھے وصیت کی تھی جب میں مکہ جاؤں تو زمعہ کی باندی کے بچے کو دیکھوں تو میں اسے حاصل کر لوں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ابْنُهُ، کیونکہ وہ اس کا بچہ یعنی عتبہ بن ابی وقاص کا وہ بچہ ہے۔ اور عبد بن زمعہ کا کہنا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اخی اخی ابن امتی ابی، کیونکہ یہ میرے باپ کی باندی کا ہی بچہ ہے، باپ کی باندی کا بیٹا ہے جو میرے باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا تو واضح طور پر عتبہ بن ابی وقاص کے مشابہ پایا، بس اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ صاحب فراش کا ہے، چونکہ پیدا ہوا تھا عبد بن زمعہ کے والد یعنی زمعہ کے گھر پیدا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد بن زمعہ کے حق میں ہی اس کو فیصلہ قرار دیا اور اس کا بھائی قرار دیا۔ اور آپ نے فرمایا الولد للفراش، کہ بچہ تو صاحب فراش کا ہے، وللعاہر الحجر، اور زانی کے لیے تو پتھر ہے یعنی سنسار کر دینا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے فرمایا چونکہ اس کی مشابہت عتبہ بن ابی وقاص سے ہے تو اس سے پردہ کیا کر۔ اگرچہ وہ بچہ حضرت سودا بنت زمعہ کا بھائی قرار پاتا ہے مگر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پردہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس کی مشابہت عتبہ بن ابی وقاص سے ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عتبہ بن ابی وقاص کا ہی نطفہ ہے، اس لیے آپ نے سودا بنت زمعہ کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا۔ مسدد نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد بن زمعہ یہ بچہ تیرا بھائی ہے، ہوا اخوک یا عبد، اے عبد بن زمعہ یہ بچہ تیرا بھائی ہے کیونکہ یہ تیرے باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور تیرے باپ کی باندی کا یہ لڑکا ہے، اس لیے یہ تیرا بھائی ہے۔ اگلی روایت ہے عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی قال قام رجل فقال یا رسول ان فلانا ابنی عاهرت بأمی فی الجاہلیہ فقال رسول لا دعوة فی الاسلام ذهب امر الجاہلیہ الولد للفراش وللعاہر الحج۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا یا رسول اللہ بچہ میرا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں میں نے اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دعوة فی الاسلام ذهب امر الجاہلیت الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ آپ نے فرمایا اسلام میں زنا کے سبب نسب کا دعویٰ نہیں ہے، زنا کے سبب نسب کا دعویٰ نہیں ہے۔ ذہب امر الجاہلیہ، جاہلیت کے تمام طریقے ختم ہو چکے ہیں، اب تو بچہ اسی کا ہوگا جس کے گھر جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زناکار کے لیے سنساری کی سزا ہے۔ جی عن رباح قال زوجني أهلي أمة له رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميت عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم تبين لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا؟ قالت هذا ليوحنا فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال فسألهما فاعترفا فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال فجلدها وجلده وكان مملوكين. جی، حضرت رباح سے روایت ہے کہ میرے گھر والوں نے گھر ہی کی ایک باندی سے میرا نکاح کر دیا، پس میں نے اس سے جمع کیا تو مجھ جیسا ہی ایک کالا بچہ پیدا ہوا جس کا میں نے نام عبداللہ رکھا۔ میں نے پھر اس سے صحبت کی تو پھر اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا جو میری ہی طرح کالا تھا، میں نے اس کا نام عبید اللہ رکھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے گھر کے ایک رومی غلام نے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا جس کا نام یوحنا تھا۔ وہ اس سے اپنی زبان میں اس سے گفتگو کرتا جس کو ہم نہیں جانتے تھے۔ پھر اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا گویا کہ وہ گرگٹ تھا، یوں اس کا رنگ رومیوں کی طرح سرخ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی یہ کس کا نطفہ ہے؟ وہ بولی یہ یوحنا کا ہے۔ بس ہم نے یہ مقدمہ حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے ان دونوں بچوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اعتراف کر لیا، اور ان سے پوچھا کہ کیا تم اس فیصلے پر راضی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ بچہ صاحب فراش کا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان ہے حضرت عثمان نے ان دونوں رومیہ باندھی اور اس رومی غلام جس کا نام یوحنا تھا، ان دونوں کو زنا کی سزا میں کوڑے لگائے تھے۔ یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے پوچھا، فسألہما، یعنی اس رومی غلام یوحنا نامی غلام اور اس رومیہ باندی سے اس بابت جب سوال کیا، فاعترافا، انہوں نے زنا کا اعتراف کیا کہ ہم نے یوں یعنی کہ بدکاری کی ہے۔ فقال لہما، تو آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے کہا، یعنی کہ ان میاں بیوی سے، رباح اور ان کی بیوی رومیہ جو باندی تھی، ان دونوں سے کہا کیا تم راضی ہو اس پر کہ میں تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرح میں فیصلہ کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ کیا کہ بچہ صاحب فراش کا ہے۔ وہ احسب، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں یعنی کہ رومی غلام اور رومیہ باندی کو زنا کی بعد سزا میں کوڑے لگائے تھے، چونکہ وہ رومیہ باندی وہ محسنہ تھی، اور چونکہ وہ غلام تھی، وہ باندی تھی، اس لیے اس کی سزا میں بھی تخفیف ہے، اس لیے اس کی سزا وہ کیا ہے، کوڑے ہے، اس کی سزا کوڑے ہے، رجم نہیں ہے۔ اگر شادی شدہ آزاد ایسی بدکاری کرے اور اس کا ثبوت مل جائے تو اس کے لیے تو رجم ہے، سنسار کر دینا ہے، لیکن اگر کوئی غلام ہو یا باندی ہو وہ ایسی بدکاری کریں تو ان کے لیے یعنی کہ کوڑوں کی سزا ہے۔ باب من احق بالولد، من احق بالولد، بچے کی پرورش کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ماں اور باپ میں سے بچے کی پرورش کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اس کا بیان، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي۔ جی، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ کے پاس آئی اور بولی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، کانا بطنی لہو وعاء، میرا پیٹ اس کا غلاف تھا، یعنی زمانہ حمل میں میرا پیٹ اس کا غلاف تھا، وسدی لہو سقاء، اور زمانہ رضاعت میں میری چھاتیاں اس کے پینے کا برتن، وحجری لہو حواء، اور میری گود اس کا ٹھکانہ تھا،
اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، وَأَرَادَ أَن يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، اور چاہتا ہے اس بچے کو مجھ سے چھین لے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس عورت سے فرمایا تو ہی اس کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ تو کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ اگلی روایت وہ بھی قال حدثنا الحسن بن علی حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم عن ابن جريج اخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولا من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فدعاياه وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة رطنت بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهم عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحقني في ولدي فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بير أبي عنبا وقد نفعني فقال رسول الله استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمي فانطلقت به۔ جی حضرت ہلال بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو میمونہ جس کا نام سلمہ تھا اہل مدینہ کا آزاد کردہ غلام اور سچا آدمی تھا۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک فارسی عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جس کے بارے میں میاں بیوی دعوے دار تھے اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے رکھی تھی۔ اس نے فارسی زبان میں حضرت ابو ہریرہ سے گفتگو کی کہ میرا شوہر مجھ سے میرے بیٹے کو چھیننا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کی بات سن کر کہا دونوں اس پر قرآن اندازی کر لو، استہما علیہ، اس بچے پر تم دونوں قرآن اندازی کر لو۔ یہ باتیں انہوں نے فارسی میں اس کو سمجھائی۔ اس کے بعد اس کا خامد آیا اور بولا مجھ سے میرے بچے کے بارے میں کون جھگڑتا ہے، من یحاقنی فی ولدی، میرے بچے کے بارے میں مجھ سے کون جھگڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بخدا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، میں آپ کی مجلس میں موجود تھا، میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتا ہے، حالانکہ میرا بیٹا مجھ کو ابو عنبہ کے کنویں سے پانی لا کر پلاتا ہے اور میری خدمت کرتا ہے، یعنی میں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں قرع ڈال لو۔ بعد میں اس کا شوہر آیا اور بولا من یحاقنی فی ولدی، کون ہے میرے بچے کے بارے میں مجھ سے جھگڑتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے فرمایا یہ تیرا باپ اور یہ تیری ماں، ان میں سے جس کا جی چاہے تو ہاتھ پکڑ لے۔ پس اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اس کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال خرج زید بن حارثة الى مکہ فقدم بابنة حمزة فقال جعفر انا اخذها انا احق بها ابنة عمي وعندي خالتها وانما الخالة فقال علي انا احق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها فقال زيد أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال وأما الجارية فاقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مکہ گئے تو وہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جن کا نام لکھا ہوا ہے عمارہ، حضرت حمزہ کی بیٹی عمارہ کو لے کر آئے۔ حضرت جعفر نے کہا اس کو میں لوں گا، میں ہی اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی، چچا حضرت حمزہ، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میرے نکاح میں اس کی خالہ بھی ہے اور خالہ تو ماں ہوتی ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میرے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور وہ بھی اس کی زیادہ حقدار ہیں۔ زید بولے میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میں ہی
اس کی خاطر گیا اور اس کو لے کر آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا لڑکی جعفر کو ملے گی۔ وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ، اور لڑکی کے بارے میں جعفر کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں۔ کیوں؟ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ، کیونکہ اس طرح وہ اپنی خالہ کے پاس رہے گی جو ماں کے درجے میں ہوتی، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ عمارہ، یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا کی بیٹی بھی ہے، اور دوسرا ان کی جو اہلیہ ہے وہ اس کی خالہ بھی ہیں، بچے کی خالہ بھی ہیں، اس لیے جعفر کے حق میں فیصلہ کروں گا کیونکہ بچی اپنی خالہ کے ساتھ رہے گی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان عن ابي فروه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى بهذا الخبر وليس بتمام، قال وقضى بها لجعفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے حق میں فیصلہ کر دیا، لان خالتها عنده، اس لیے کہ اس بچی کی عمارہ بچی کی خالہ حضرت جعفر کے نکاح میں تھی۔ وبه قال حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي موسى عن هانئ وهبيرة عن علي قال لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عمي يا عمي، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عمك، فحملتها فقص الخبر وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم مکہ چلنے لگے تو حضرت حمزہ کی بیٹی عمارہ ہمارے پیچھے آئی اور پکارنے لگی یا عمی یا عمی، اے میرے چچا میرے چچا۔ پس حضرت علی نے اس کو اٹھا لیا اور ہاتھ پکڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا اور کہا کہ لو سنبھالو اپنے چچا کی بیٹی کو۔ پس حضرت فاطمہ نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اس کے بعد یہ قصہ بیان کیا، جعفر نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالہ کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا خالہ ماں کی طرح